حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا اس نے دیکھا کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، اسے اپنا خدا مان رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ واپس جانے کے بعد اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اپنی سواری گدھے کو لیا، گدھے کے اوپر سوار ہوا اور وہ اس درخت کی طرف روانہ ہوا۔ اب جیسے ہی اس درخت کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے شیطان ملا۔ شیطان اس کے پاس آ گیا اور شیطان اسے کیا کہنے لگا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نیک شخص نے کہا شیطان سے کہ میں فلاں درخت کے پاس جا رہا ہوں، لوگ اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ اس درخت کو پوج رہے ہیں، لوگ خدا کو چھوڑ کر اس درخت کو پوج رہے ہیں، لوگ اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھ سے یہ گوارا نہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر درخت کو پوجیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ پیڑوں کی عبادت کرے، پیڑوں کو پوجیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا، وہ روانہ ہوا۔ شیطان نے اسے روک لیا۔ شیطان نے کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گا، میں تجھے اس پیڑ کو، اس درخت کو نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا میں تو اس کو کاٹ کر رہوں گا، میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس درخت کو کاٹوں گا، میں اس نیک کام کو کروں گا، آج مجھے یہ نیک کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شیطان اور اس بندے کی، اس شخص کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بھیڑے۔ جب بھیڑے تو اللہ کے اس نیک بندے نے اس شخص نے شیطان کو نیچے پچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا اور شیطان کے سینے کے اوپر سوار ہو کر اس نے کہا اب بتا، شیطان سے کہا اب بتا۔ شیطان نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ گڑ گڑانے لگا، شیطان رونے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں اب تجھے نہیں روکوں، میں تمہیں اب نہیں روکوں گا، تم اب چلے جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں، اب چلے جاؤ، لیکن میری ایک بات سن لو۔ اس شخص نے شیطان سے کہا بتا تیری بات کیا ہے؟ شیطان نے کہا میری بات یہ ہے کہ بہت سارے نبی آئے، بہت سارے انبیاء کرام آئے، بہت سارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، رب نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن کسی بھی نبی نے اس درخت کو نہ کاٹا۔ اللہ نے کسی نبی کو حکم نہیں دیا کہ وہ اس درخت کو کاٹ دے، اس لیے کسی نبی نے اس درخت کو نہیں کاٹا۔ تو نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تم اس درخت کو کاٹو، تجھے بھی حکم نہیں ملا، باقی نبیوں کو بھی نہیں ملا، انہوں نے نہیں کاٹا، تو کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ تو نہ کاٹ۔ اس نے کہا چاہے نبیوں کو حکم ملا ہو نہ ملا ہو، چاہے نبیوں نے کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو، مجھے حکم ملا یا نہ ملا، لیکن میں اس درخت کو کاٹوں گا، میں اس نیک کام کو کروں گا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیطان اس کے پھر سامنے آ گیا اور کہنے لگا میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا مجھے چھوڑ دے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب تو دوبارہ میرے سامنے آ گیا ہے، دوبارہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا، میں تجھے اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ اب دونوں کے اندر دوبارہ لڑائی ہوئی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھیڑے۔ تو اس نیک بندے نے شیطان کو پچھاڑ کر نیچے گرا دیا، شیطان کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا اور کہنے لگا اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ شیطان گڑ گڑانے لگا، شیطان رونے لگا، شیطان کہنے لگا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھے اس بار نہیں روکوں گا، لیکن جانے سے پہلے بس میری ایک بات سن لے، ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں، جب تجھے وہ بات اچھی لگے تو تو مجھے چھوڑ دینا، اگر تجھے بات اچھی نہ لگے، تیری فائدے کی بات نہ ہو تو تو جو چاہے میرے ساتھ کر لینا۔ وہ شیطان تھا، ملائکہ وہ سردار رہ چکا تھا، فرشتوں کا وہ سردار رہ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی طاقت دی تھی، اس کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے، وہ الگ الگ ہتھیار سے الگ الگ طریقے سے وہ وار کرتا ہے۔ تو شیطان نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، جب تجھے اچھی لگے تو ٹھیک ہے تو مجھے چھوڑ دینا، اگر تجھے اچھی نہ لگے تو میرے ساتھ جو چاہے، جو سلوک کرنا چاہے میرے ساتھ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تو غریب آدمی ہے، تو بڑا ہی غریب ہے، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تیرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، تیرے یہاں رزق کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو میری ایک بات سن لے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ تو اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہے، تو اس پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو اس درخت کو کاٹے گا، تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تجھے کچھ روپیہ نہیں ملنے والا، تجھے کچھ پیسہ نہیں ملنے والا، تو اس درخت کو کاٹ دے گا، تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میری ایک بات سن لے، تو اس درخت کو نہ کاٹ، تو اس درخت کو چھوڑ دے، میں تجھے 2 دینار دوں گا۔ جب تو گھر پہ جائے گا سو جایا کرے گا، جب تو اٹھے گا
سر کے نیچے تیرے تجھے 2 دینار ملیں گے۔ اس نے کہا شیطان بات تو پتے کی کہہ رہا ہے، بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کی اس بات میں دم ہے کہ میں درخت کو کاٹوں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جب میں درخت کو نہیں کاٹوں گا تو مجھے فائدہ ملے گا، یہ مجھے 2 دینار دے گا، 2 دینار سے کتنا فائدہ ہوگا، میں خود بھی کھاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، صدقہ بھی ادا کروں گا، فطرہ بھی نکالوں گا، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کروں گا، اور پھر بھی میرے پاس پیسے بچے رہیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے شیطان کی اس بات کو مان لیا، دونوں میں بات پکی ہو گئی، وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب جاتا ہے تو 3 دن تک لگاتار جب وہ اپنے سر کے نیچے دیکھتا ہے اسے 2 دینار ملتے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار یہ کچھ ایسا ماحول چلتا رہا۔ جب یہ 3 دن تک ماحول چلتا رہا، خوشی خوشی اس کی زندگی گزرتی رہی، بڑے موج کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ جب چوتھا دن آیا، وہ اپنے سر کے نیچے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بار 2 دینار نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں آ کر وہ اپنے کلہاڑے کو اٹھاتا ہے، اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے نکلتا ہے۔ جب وہ راستے میں جاتا ہے تو اسے شیطان ملتا ہے۔ شیطان پوچھتا ہے جناب آج کہاں چلے، آج کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے جھوٹا وعدہ کیا، تو نے کہا درخت کو نہ کاٹ، میں نے نہ کاٹا، تو نے کہا تجھے 2 دینار ملیں گے، 3 دن تک ملے، آج چوتھا دن ہے مجھے دینار نہ ملے۔ وہ غصے سے چلنے لگا، شیطان سامنے ہو گیا اور شیطان نے دعوے کے ساتھ کہا کہ میں آج دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تو اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا، میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تو اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ اب دونوں کے اندر دوبارہ لڑائی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے پھر بھڑے، تو اس بار شیطان نے اس بندے کو پچھاڑ دیا، نیچے گرا کر اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب اس نے کہا، اس بندے نے شیطان سے کہا مجھے چھوڑ دے، میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا، میں اس درخت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دوں گا۔ شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے شیطان سے کہا مجھے ایک بات بتا کہ جب 2 مرتبہ تیرا پہلے میرے ساتھ مقابلہ ہوا، جب میرے ساتھ پہلے مقابلہ ہوا، جب میں پہلے آیا تھا تو اس وقت میں نے 2 مرتبہ تجھے پچھاڑ دیا، لیکن اس بار جب آیا ہوں تو نے مجھے پچھاڑ دیا، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا وجہ اور معاملہ یہ ہے کہ جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا تو نے مجھے 2 مرتبہ پچھاڑا، تو اس وقت تیری نیت یہ تھی کہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ تیرے دل کے اندر نیت یہ تھی کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اسے خدا مان رہے ہیں، تجھ سے یہ گوارا نہیں تھا، تو اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجیں، درخت کو پوجیں، اسی لیے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس وقت نکلا تھا، اسی لیے میں تجھے ہرا نہ سکا، میں تجھے پچھاڑ نہ سکا۔ لیکن اس بار تیری رضا اللہ والی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلا ہے بلکہ تو ان پیسوں کے لیے نکلا ہے۔ تیرے اندر غصہ اس بات کا ہے کہ تو ان پیسوں کے لیے نکلا ہے کہ تجھے 3 دن تک پیسے ملے، چوتھے دن تجھے پیسے نہیں ملے، تو غصے میں آ گیا، تو اپنے نفس کی خاطر آج نکلا ہے، اسی لیے میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ جب تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا تو نے مجھے پچھاڑ دیا تھا، لیکن آج تو اپنے نفس کے لیے نکلا ہے تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سارے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے نفس کے لیے، اپنے خاطر یا پیسوں کے لیے وہ بندہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کام میں کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلا، شیطان کو 2 مرتبہ پچھاڑ دیا، لیکن جب اپنے نفس کے لیے وہ نکلا، اپنے غصے کے لیے نکلا، پیسوں کے لیے، تو شیطان نے اسے پچھاڑ دیا۔ اور شیطان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب وہ بندہ اپنے نفس کے لیے نکلتا ہے تو میں اس بندے کو تباہ اور برباد